دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مسلمان تاجر کا واقعہ بیان کریں گے جس کو سمندر میں پھینکا گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی مدد کی۔ دوستوں، یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ایک بحری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو اس جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے گا تاکہ جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے میں نکل جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا ایک جو تاجر ہیں وہ نیا ہے اور وہ کافی سامان لے کر آیا ہے، اس کا سامان پھینک دیا جائے سمندر میں، اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اتنا اگر پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے میں نکل جائے گا۔ دوستوں، سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا میرے اکیلے کا کیوں؟ سب سوار ہیں تو میرے اکیلے کا سامان ہی کیوں؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن سب تاجروں نے اس نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر کو اس کی سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، لیکن وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، لیکن آخر کار وہ تک کر بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ سمندری لہروں نے اسے کسی نامعلوم ویران جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے۔ وہاں آدم نہ آدمزاد کے دور دور تک کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ تاجر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہا کہ اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لیں، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر اس تاجر کے گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے اور خرگوش کا شکار کر کے اس سے گزارا کیا۔ اسے کہیں مٹی ندی کا پانی مل گیا تھا تو وہ وہاں سے پانی پیتا تھا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے تاجر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تاکہ سردی اور گرمی سے بچ سکے۔ دوستوں، اب ایک دن ہوا یوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ غریب میں آٹا گیلا۔ اب ایک دن وہ تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا، آگ جلا کر اب وہ آگ جو چولہے کی آگ تھی اس کی جھونپڑی میں لگ گئی، اور جھونپڑی لکڑی کی تھی، وہ جلنے لگی۔ اس تاجر نے اپنی جھونپڑی کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں جھونپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ دوستوں، اب تاجر تو بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چیخنے لگا، یا اللہ، یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ دوستوں، ہم لوگ بھی اکثر شکایتیں کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں؟ ایسا ہی اس تاجر نے بھی کہا کہ اے اللہ، کیوں ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اور ابھی چھوٹی سی جھونپڑی میں نے بنائی تھی، یا اللہ تو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یا اللہ، اب کچھ بھی نہیں بچا، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں۔ یا اللہ، یہ آفتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں؟ ایسی بہت ساری شکایتیں اس تاجر نے اللہ سے کی، اور غم کے مارے وہ بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔
انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ وہ خوش ہوا، کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس تاجر کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ جو چل رہا تھا اس کے ساتھ اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے، اس انجان جگہ پر تو یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر میرے پاس کیسے آ گئے اور ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ آخر کس نے بتا دیا؟ تاجر نے اس جہاز والوں سے پوچھا، بھائیوں ایک بات تو بتاؤ، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ تمہیں آخر میرا ٹھکانہ کیسے ملا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہیں۔ تو ان جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اڑتا ہوا دیکھا تو ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے وہ اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، تو ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھویں کے ذریعے وہ ہم سے مدد کی پکار کر رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں آ گئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں آ گئے۔ دوستوں یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کس طرح ناجائز طریقے سے تاجروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو اس کی جان بچانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا، تم اس جہاز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ خوش ہو جاؤ کہ وہ جہاز منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لوٹیروں نے جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو مار ڈالا۔ صرف تم اکیلے بچ گئے ہو، تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ دوستوں تاجر یہ سنتے ہی زر و قطار رونے لگا اور وہیں پر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، جو تو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ بس ہم ہی بے صبر ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چلتا ہی ہے کہ اللہ تیرا ہی جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ دوستوں اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوفزدہ نہ ہو، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائیں، آپ کی کشتی باور میں پھنس جائیں، آپ کی جھونپڑی جل جائیں، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستوں اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اس سے صرف اپنے پاس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بآسانی پہنچ جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔